یہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، یہ انقلاب تھا، یہ ایک چراغ تھا جو انگریزوں کی غلامی میں جلایا گیا۔ ایسا علم جو بندوقوں کے بغیر جنگ لڑتا تھا، اور ایسا فہم جو ممبروں سے سلطنتوں کو ہلا دیتا تھا۔ مگر سوال یہ ہے، وہ دارالعلوم دیوبند جو غلامی کے خلاف بغاوت کی علامت تھا، آج اس کے فکر میں اتنا بڑا بٹوارہ کیوں؟ ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی مکتبہ دو متضاد راستوں پر چل پڑا؟ کہیں بھارت میں سیکولرزم کے نعرے اور کہیں پاکستان میں خلافت کے خواب۔ تو کیا دیوبند کا بٹوارہ صرف جغرافیائی تھا یا نظریات؟ سیاسی وابستگیوں اور مذہبی رسہ کشی نے اس علمی قلعے کو اندر سے توڑ دیا۔ یہ ویڈیو صرف ایک تاریخ نہیں، ایک فکر ہے، ایسے فکر جو صدیوں سے مسلمانوں کے ذہنوں پر راج کرتی آئی ہے، مگر اب سوالوں کے کٹہرے میں ہے۔ تو آئیے جھانکتے ہیں اس دراڑ میں جو شاید صرف دیوبند کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی خاموش کہانی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے سے ڈرتے ہیں، ہم تو دیوبندی نہیں، ہم بریلوی نہیں، ہم فلاں نہیں، ہم تو بھائی سب ایک ہیں۔ نہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ کیا ڈر ہے بھائی دیوبندی کہنے میں؟ دیوبندی کہتے کس کو ہیں؟ ارے بھائی کوئی وہ دیوبند کی طرف نسبت ہو تو دیوبندی کہلائے، ایسا نہیں۔ دیوبندی نام ہے سنتوں کے پابند کا۔ کیا ہم سنت کے پابند نہیں؟ ہم کو سنت کے پابند نہیں بننا ہے، ہم پکے دیوبندی ہیں۔ کوئی کہے کہ دیوبندی ہو تو کہہ دینا کہ ہاں دیوبندی ہیں، اور دیوبند نام ہے اتباع سنت کا، اور الحمدللہ ہم سنتوں کے برابر پابند رہیں گے اور اس کے ناشر رہیں گے، اس کی دعوت چلائیں گے ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں، اور میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ مورخ، بس میں ایک ایسا طالب علم ہوں جو تاریخ کی خاک چھان رہا ہے، جو ان سچائیوں کو روشنی میں لا رہا ہے جن پر وقت نے پردے ڈال دیے تھے۔ میرا تعلق نہ کسی فرقے سے ہے نہ کسی مخصوص جماعت سے، میری وفاداری صرف حق سے ہے، اور میرا مشن ہے وہ حقیقت بیان کرنا جو مکالمے کو زندہ کرتا ہے، نہ کہ نفرت کو ہوا دے۔ اس سے پہلے ہم امام مرزا خان بریلی اور شیخ محمد بن عبد الوہاب پر تفصیلی ڈاکومنٹری بنا چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر جا کر انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک اور نازک مگر اہم موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیوبند کا بٹوارہ، ایک ایسا فکری اختلاف جس نے بر صغیر کی مذہبی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو اگر آپ بھی سچ کی متلاشی ہیں تو میرے ساتھ اس سفر میں ضرور چلیں۔ سال تھا 1866۔ 1857 کی بغاوت ناکام ہو چکی تھی، مغل سلطنت کا سورج ڈوب چکا تھا اور پورا ہندوستان انگریزوں کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند میں چند بیدار دل علماء نے وہ قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک تحریک تھی، دارالعلوم دیوبند، جس کی بنیاد علم، تقویٰ، سادگی اور دین اسلام کی آیا پر رکھی گئی تھی۔ یہاں سے نکلنے والے علماء فتوے بھی دیتے تھے اور مزاحمت کی پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف دین کی خدمت کی بلکہ انگریزوں کے خلاف علم بلند کیا اور امت کو بیدار کیا۔ مگر آج سوال یہ ہے کہ یہی فکر آج خود تقسیم کیوں ہو چکی ہے؟ کیا یہ تقسیم صرف جغرافیائی ہے یا نظریاتی، یا یہ تقسیم سیاسی اور فکری بنیادوں پر ہوئی؟ یہی ہے ہمارا موضوع، اور انہی سوالوں کے جواب ہم آگے تلاش کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کوئی عام درسگاہ نہیں تھی، یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی، جہاں نہ صرف دین سکھایا جاتا تھا بلکہ غلامی کے خلاف فکری بغاوت کی تیاری بھی کی جاتی تھی۔ جب پورا بر صغیر انگریزوں کی گرفت میں تھا، تب دیوبند کے علماء نے تلوار نہیں قلم اٹھایا، ممبر سے آواز دی کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت رشید احمد گنگوہی اور بعد میں آنے والے شیخ الہند مولانا محمود حسن نے نہ صرف قرآن و سنت کی تعلیم کو زندہ کیا بلکہ مسلمانوں کے دل میں خودداری کی چنگار بھی روشن کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی، کالا پانی کی صحبتیں برداشت کیں، مگر انگریز کی اطاعت قبول نہ کی۔ تحریک ریشمی رومال جو تاریخ کے صفات میں شاید زیادہ نہ پڑھائی جائے، وہ انہی علماء کی خفیہ مزاحمت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دیوبند کے علماء نہ صرف دینی رہنما تھے بلکہ آزادی کے بھی ہیرو تھے۔ مگر وقت گزرتا گیا، حالات بدلے اور تحریک کی جیتیں بھی بدلنے لگیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی فکر جس نے انگریزوں کے خلاف علم بلند کیا، آج خود اپنے ہی نظریات کے بوجھ تلے کیوں دب گئی؟ دیوبند جو کل آزادی کی علامت تھا، آج خود سوالوں کے گھیرے میں کیوں ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے کس طرح تقسیم ہند نے دیوبند کے اس فکری دھارے کو دو مختلف راستوں پر ڈال دیا، اور یوں دیوبند کا بٹوارہ صرف زمینی نہیں بلکہ فکری، نظریاتی اور سیاسی بھی بن گیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں جب بر صغیر ایک تاریخی موڑ پر کھڑا تھا،
तो दारुल देवबंद भी एक बड़ी आजमाइश में दाखिल हो चुका था। एक तरफ तहरीक पाकिस्तान की गूंज थी और दूसरी तरफ देवबंद के वो उलमा थे जो एक मुत्तहदा हिंदुस्तान के कायल थे। उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत को मुस्तरद किया बल्कि क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत में पेश रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का मशहूर नज़रिया कौम वतन से बनती है, मदहब से नहीं, इस वक्त देवबंद का बयानिया था और यही बयानिया ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद का नज़रियाती सतून बन गया। जबकि दूसरी जानिब देवबंद के ही कुछ शागिर्द उलमा पाकिस्तान की हिमायत में भी सरगर्म थे, मसलन मौलाना अशरफ अली थानवी, शब्बीर अहमद उस्मानी और दूसरे उलमा जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को इस्लामी जिद्दोजहद करार दिया। और यहीं से देवबंद की फ़िक्री वहदत टूटने लगी। एक गिरोह भारत में रहकर कौम परस्ती और सेक्युलर जमहूरियत का हिमायती बन गया, जबकि दूसरा गिरोह पाकिस्तान जाकर इस्लामी निज़ाम, खिलाफत और शरीयत के निफाज का अलमबरदार बन गया। यानी देवबंद अब दो अलग रास्तों पर चल पड़ा था। एक भारत में जो सेक्युलर रियासत में अक़लियत की बका की फ़िक्र लेकर चल रहा था, और एक पाकिस्तान में जो अक्सरियत की बुनियाद पर इस्लामी गलबे की राह पर था। ये महज दो मुल्कों की तकसीम ना थी बल्कि ये देवबंद की रूह की तकसीम थी। अब देवबंद के नाम पर दो सोचें, दो सियासतें और बाद औक़ात दो इंतहाएँ जन्म ले चुकी थीं। मुसलमानों के ज़वाल की, तबाही की दो बड़ी वजूहात हैं। एक कुरान से दूरी है और दूसरी बाहमी फ़िरका वाराना जो चपकल। आगे हम देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ ये फ़र्क सिर्फ सियासी ना रहा बल्कि फतवा, अकीदे, हत्ता के कुफ्र और इस्लाम के फासलों तक जा पहुँचा। क़याम पाकिस्तान के बाद देवबंद की फ़िक्र अब दो मुख्तलिफ जोग्राफियों में दो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में परवान चढ़ने लगी। भारत में दारुल उलूम देवबंद का असल मरकज़ बदस्तूर कायम रहा। वहाँ के उलमा ने सेक्युलर हिंदुस्तान में अपने लिए के अक़लियती तशख़्ख़ुस को कबूल किया। उनकी जिद्दोजहद अब जमहूरियत, सेक्युलरिज़म और मजहबी रवादारी के गिर्द घूमने लगी। उलमाए देवबंद अब फतवों और मदारिस के साथ साथ पार्लियामेंट, इलेक्शन और आइनी हुकूक की सियासत का हिस्सा बन गए। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, एक हिंदू अक्सरियती रियासत में मुसलमानों का वजूद कैसे बचाया जाए। उन्होंने इत्तेहाद, मुफाहमत और कानूनी जिद्दोजहद को तरजीह दी और वक्त के साथ साथ उलमा हिंद का एक नया चेहरा सामने आया, कमज़ोर मगर समझौतेकार, खामोश मगर हिकमत से भरपूर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहाँ देवबंदी मकतब फ़िक्र को एक गलबे वाली पोजीशन हासिल हो गई। यहाँ देवबंद से जुड़े मदारिस रफ्ता रफ्ता इक़्तिदार, असर व रसूख और सियासी ताकत का मरकज़ बनने लगे। जमीयत उलमा इस्लाम, तबलीगी जमात और मुतअद्दिद दीनी मदारिस, उन्होंने अवामी राय, पार्लिमानी सियासत और कभी कभार शिद्दत पसंदी तक हर मैदान में कदम रखा। अब यहाँ बात सिर्फ दीन की तालीम तक महदूद ना रही बल्कि रियासती सतह पर इस्लाम के निफाज की तहरीकें चलने लगी। बाज़ ग्रुपों ने इस फ़िक्र को मज़ीद सख्त गिर रुख दिया और यूँ देवबंद के नाम पर कई मुतशद्दिद तंजीमें भी वजूद में आई, जिनका असल चेहरा खुद देवबंद की असल तालीमात से मुख्तलिफ था। अब सवाल यह है कि जब फ़िक्र एक थी तो रास्ते इतने मुख्तलिफ क्यों निकले? क्या जोग्राफिया, सियासी माहौल और माशरती ज़रूरतों ने देवबंद के चेहरे को बदल दिया, या असल तब्दीली नियत, नज़रिया और मिजाज में आई? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे हम और गहराई से तलाश करेंगे। ये देवबंद की तकसीम सिर्फ इदारों की नहीं बल्कि रूह, फ़िक्र और बुनियाद की तकसीम है। कहेगा उसे फांसी दी जाएगी। तुम्हें हक नहीं, 1000 मरतबा फांसी देने को तैयार हो जाओ, मैं तब भी शिजा को कहने से बाज नहीं आ। वक्त गुजरता गया और देवबंद की फ़िक्र दो अलग रुखों पर मज़ीद दूर होती चली गई। अब बात सिर्फ सियासी इख्तलाफात तक महदूद ना रही बल्कि ये इख्तलाफ अब अकीदे, नज़रिए और मजहबी तशख़्ख़ुस तक पहुँच चुके थे। पाकिस्तान में जहाँ देवबंदी मदारिस ताकतवर हो चुके थे, वहाँ से एक ऐसा माहौल पैदा होने लगा जहाँ इख्तलाफ राय को गुमराही और मुख्तलिफ सोच रखने वालों को बिदअती या काफिर कह देना आम हो गया था। रफ्ता रफ्ता फ़क़ही मसाइल, तसव्वुफ़ का इनकार और दीगर मकातिब फ़िक्र के ख़िलाफ़ महाजराई देवबंदी मकतब के अंदर बढ़ने लगी। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि देवबंद के नाम पर चलने वाले ही एक दूसरे को काफिर करार देने लगे? कभी इख्तलाफ बरेलवी मकतब से, कभी अहले हदीस से और फिर खुद अपने ही अंदर के धड़ों से। अली शेर हादरी ने कहा, शिया हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, हमारा सामना नहीं कर सकेंगे, उसके बाद आपकी बारी है। फतवाबाजी का ये सिलसिला देवबंदी के तसल्लुह से कितना मुख्तलिफ था, जिसकी बुनियाद इल्म, आजिज़ी और वहदत पर रखी गई थी। इधर भारत में देवबंद ने चूँकि एक अक़लियती किरदार में खुद को ढाला था, वहाँ के उलमा ने शिद्दत से इज्तनाब किया।
انہوں نے فتووں کو محدود رکھا، تصادم سے گریز کیا اور مذہبی وحدت کا بیانیہ پیش کیا۔ اسی فرق نے دیوبند کی دو شناختیں پیدا کر دیں، ایک جو طاقتور ہو کر بھی غیر مفاہمتی ہو گئی اور ایک جو کمزور ہو کر بھی صابر و حکیم بن گئی۔ اب سوال یہ نہیں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، سوال یہ ہے کیا دیوبند کی اصل روح، اتحاد، علم، فہم، قربانی کہیں کھو تو نہیں گئی؟ کیا وہ تحریک جو امت کو جگانے نکلی تھی خود فرقوں، فتووں اور فاصلوں کی قیدی بن گئی ہے؟ آگے ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں نوجوان نسل دیوبند کو کیسے دیکھتی ہے، اور کیا دیوبند آج بھی وہی چراغ ہے یا اس کی لو مدھم پڑ چکی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سوال بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اگر دیوبند ایک فکر ہے تو اس فکر کے وارث آج خود ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کیوں ہیں؟ آج دیوبند صرف بریلی، اہل حدیث یا شیعہ سے نہیں لڑ رہا بلکہ خود اپنے ہی علماء سے لڑ رہا ہے۔ آپ صرف یوٹیوب پر دیوبندی مناظرہ یا دیوبندی کی اصلیت سرچ کر دیں تو آپ کو درجنوں ویڈیوز ملیں گی جہاں ایک دیوبندی عالم دوسرے دیوبندی عالم کو جھوٹا، فتنہ پرور یا گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شری رام چندر جی کے بارے میں اور شری کرشن جی کے بارے میں، دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نبی تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا۔ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک۔ یہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نہ ان کا علم ہے نہ تقویٰ۔ آج کل دیوبند کے نام پر فتنے اٹھ رہے ہیں، ہم نے ان کا اصل چہرہ بے نقاب کرنا ہے۔ میں کھلے عام کہتا ہوں یہ دیوبند جماعت کا دشمن ہے، ان کو دیوبند کہنا دیوبند کی توہین ہے۔ یہ بیانات کسی غیر کے نہیں بلکہ دیوبند کے اپنے ہی علماء کے ہیں جو اب مناظروں، ویڈیوز اور جلسوں میں ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اب دشمن باہر نہیں اندر بیٹھا ہے، وہی مسلک، وہی عقیدہ، مگر اب ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں ہی اصل دیوبندی ہوں، باقی سب فتنہ ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر خود دیوبندی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو امت میں اتحاد کی بات کیسے کریں گے؟ اگر فتویٰ اور مناظرہ ہی رہ گیا ہے تو علم، حکمت اور تبلیغ کہاں گئی؟ اگر ہم نے دین کو ذاتی حنا، تنظیمی ضد اور نام کے جھگڑوں میں بانٹ دیا تو کیا ہم واقعی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کہلانے کے قابل ہیں؟ تو میں نے یہی محسوس کیا کہ یہ جماعت اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کا اپنا ایک چکر ہے جو چل رہا ہے، ورنہ یہ کہ اگر اس کا امکان میں دیکھتا کہ اس جماعت کے اندر شامل ہو کر اس میں اقامت دین کا تصور اور ایک انقلاب کا تصور بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو شاید میں اسی کے ساتھ وابستہ رہ کر کوشش کرتا کہ اس میں پیوند لگ جائے اور یہ قلم لگ جائے اس فکر کی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ لمحہ رکنے کا نہیں، سوچنے کا ہے اور اصل دیوبند کو پہچاننے کا ہے، کیونکہ آگے ہم صرف تاریخ نہیں سنیں گے بلکہ اس سارے سفر کا نتیجہ اخذ کریں گے۔ آخری سین وہ ہوگا جو فیصلہ کرے گا دیوبند آج بھی چراغ ہے یا بسراخ۔ ایک وقت تھا جب دیوبند کے علماء غلامی کی زنجیروں کو توڑنے نکلے تھے، جب ان کے اقوال، ان کا عمل اور ان کا تقویٰ امت کے لیے روشنی کا مینار تھا، مگر آج وہی دیوبند تقسیم کا شکار ہے، فتنوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے، جہاں ہر نئی نسل اپنے استاد کو گمراہ اور ہر بزرگ اپنے شاگرد کو منحرف سمجھتا ہے۔ یہ صرف اختلاف نہیں، یہ بکھراؤ ہے۔ کیا یہ وہی دیوبند ہے جس نے انگریز سامراج کو للکارا تھا، جس نے دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا؟ کیا وہی مدرسہ آج صرف یوٹیوب چینلز، فالوورز اور فتووں کی جنگ میں بدل گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر علم، اخلاص اور قربانی ہی دیوبند کی اصل پہچان تھی تو پھر آج یہ پہچان کہاں گم ہو گئی ہے؟ کیا دیوبند آج بھی ایک فکر کا نام ہے یا صرف ایک برانڈ بن چکا ہے؟ یہ ویڈیو صرف ایک تاریخ نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا جس میں دیوبند بھی نظر آیا اور ہم سب بھی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس فکر کو روشنی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یا راکھ میں دفن کرنا۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اعلیٰ حضرت اور محمد بن عبدالوہاب پر بنائی گئی سچائی پر مبنی ڈاکومنٹریز بھی ضرور دیکھیں، اور یاد رکھیں ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، صرف آئینہ دکھا رہے ہیں۔